انسان دریا ہے اور اس کے اعمال نہریں ہیں۔ جوانو، اگر تم صاف رہو گے تو تمہاری نہریں بھی صاف رہیں گی۔ جب دریا ہی سرے سے گندا ہو گیا، دریا ہی سرے سے میلا ہو گیا تو نہریں پاک کیسے ہو سکتی ہیں؟ جب تم ہی سرے سے گندے ہو گئے، ناپاک ہو گئے، تو تمہارے اعمال اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آخر وہ کون سے اچھے اعمال ہیں جو خدا تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلاتے ہیں، اور وہ کون سے برے اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کے غضب کا نشانہ بناتے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کسی دعوت کی تقریب پر پہنچے تو لوگ کسی کا انتظار کر رہے تھے، شدت سے کسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ ان لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ وہ بڑا ہی بد مزاج انسان ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، بڑا ہی برا انسان ہے، بڑا ہی گھٹیا ترین انسان ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھو یہاں پر کتنے لوگ ہیں اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور وہ بڑے ناز و نخرے سے یہاں پہنچے گا۔ وہ بات کر ہی رہا تھا تو حضرت ابراہیم بن ادہم سے رہا نہ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، لوگو، دستور تو یہ ہے کہ پہلے روٹی کھاؤ پھر بوٹی کھاؤ، پہلے روٹی کھائی جاتی ہے پھر بوٹی کھائی جاتی ہے، لیکن یہاں تو سارا کا سارا معاملہ الٹ چل رہا ہے، تم پہلے بوٹی کھانے لگے ہو، روٹی بعد میں کھاؤ گے۔ لوگوں نے کہا، حضرت ہم نے تو ابھی تک بوٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، لوگو، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں سنا، جو کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی غیبت کرنا مردار کا گوشت کھانے کے برابر ہے، مردہ گوشت کھانے کے برابر ہے، مردار انسان کا گوشت کھانے کے برابر ہے کسی کی غیبت کرنا، کسی کو اس کے کندھے کے پیچھے بد مزاج کہنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ غیبت ہی تو ہے نا۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلاتے ہیں؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، درس اخلاق دے رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگو، اللہ کے حضور وہ چیز پیش کرو جو اس کے خزانے میں بالکل نہیں ہے، اللہ کے حضور وہ چیز پیش کرو جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں آخر کون سی چیز موجود نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی شے ہے جو اللہ کے خزانے میں بھی نہیں ہے؟ اللہ کے خزانے میں تو ہر ایک نعمت موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت ہمیں بتایا جائے کہ اللہ کے خزانے میں کون سی چیز ہے جو موجود نہیں ہے، اور ہمیں اللہ کے خزانے میں وہ چیز رکھنی جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے وہ ہمارے پاس ہے، آخر وہ کون سی چیز ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اللہ کے خزانے میں ہر ایک نعمت، ہر ایک چیز، ہر ایک شے موجود ہے سوائے عاجزی کے۔ عاجزی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے لینا چاہتا ہے، اپنے خزانے میں رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کروڑوں سے بھی بڑھ کر نعمتیں پڑی ہیں تمہارے لیے، اگر تم نے وہ نعمتیں وصول کرنی ہیں، تم نے اللہ کے خزانے سے وہ نعمتیں حاصل کرنی ہیں، تو عاجزی کا تحفہ پیش کرنا پڑے گا، انکساری اختیار کرنی پڑے گی، عاجزی اختیار کرنی پڑے گی۔ تم عاجزی دیتے جاؤ گے، اللہ کی نعمتیں لیتے جاؤ گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا خود کو اتنا بڑا سمجھدار مت سمجھو کہ دوسرے تمہیں بے وقوف لگنے لگے، اور خود کو اتنا بڑا نیک متقی پرہیزگار بھی مت سمجھو کہ دوسرے تمہیں گنہگار لگنے لگے۔ فرمایا عاجزی اور انکساری اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور تکبر کرنے سے، خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ تکبر کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک نوجوان متقی پرہیزگار کا واقعہ سناتا ہوں، وہ نوجوان جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، میں کشتی پر سوار کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا، ہم کافی لوگ تھے، کشتی پر سوار تھے،
سمندر میں کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے تو ایک نورانی چہرے والا نوجوان بھی ہمارے ساتھ سفر کو جا رہا تھا، کشتی میں بیٹھا تھا۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ جب تیز ہوا چلنے لگی تو ہم نے کشتی کو دریا کے ساحل پر کھڑا کیا، کشتی کو وہاں باندھا، خود ساحل کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی ہم اترے، ہمارے ساتھ ساتھ وہ نورانی چہرے والا نوجوان بھی کشتی سے اترا، وہ سیدھا جنگل کی طرف چلا گیا، درختوں میں چلا گیا۔ ہم سارے کے سارے لوگ اس خوبصورت نوجوان کو، جس کی پیشانی چمک رہی تھی، جس کا خوبصورت چہرہ چمک رہا تھا، اور ہم تمام لوگوں کی نظر اس کی پیشانی پر ہی تھی، اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، ہماری نظریں دائیں بائیں کو جا ہی نہیں رہی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ نوجوان ساحل پر اترتے ہی، کشتی سے اترتے ہی سیدھا جنگل کی طرف بھاگا، درختوں میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی گٹھڑی تھی۔ اس نے آتے ہی ہم سب لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائیوں، دوستو، میرے عزیزوں، بات اصل میں یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد میں مرنے والا ہوں۔ ہم سن کر چونک گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے نورانی چہرے والا نوجوان۔ کہنے لگا، میں تھوڑی دیر بعد مرنے والا ہوں، میرے مرنے کے بعد یہ گٹھڑی کھول لینا، اس کے اندر سے جو ساز و سامان نکلے گا میرے اوپر استعمال کرنا، میرا جنازہ پڑھنا، میری تدفین کر دینا، اور میرے بدن سے اتارے گئے یہ کپڑے جب تم شہر صبور میں پہنچو گے تو وہاں ایک شخص ان کپڑوں کا شدت سے انتظار کر رہا ہوگا، وہ تمہیں سلام کہے گا، سلام کے بعد کہے گا، لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو، تو یہ میرے بدن سے اتارے گئے کپڑے اس بندے کے حوالے کر دینا، خدا را مجھ پر احسان کرنا، میرا جنازہ پڑھنا، میری تدفین کر دینا۔ بزرگ کہتا ہے ہم پریشان ہو گئے کہ آخر یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے۔ خیر، عصر کی نماز کا وقت ہوا، ہم نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب ہم نے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان مر گیا ہے۔ اس نورانی چہرے والے نوجوان کا انتقال ہو چکا ہے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے وہ۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اسے کیسے پتا چلا کہ میں مرنے والا ہوں؟ اور جب جنگل کی طرف جا رہا تھا تو اس کا ہاتھ خالی تھا، جب واپسی آیا اس کے ہاتھ میں گٹھڑی تھی۔ وہ گٹھڑی آخر کس نے دی؟ موت کے بارے میں اسے کس نے بتایا؟ خیر، جب ہم نے وہ گٹھڑی کھولی تو گٹھڑی کے اندر ایک تو کفن نکلا، سفید کپڑا نکلا، دوسرا خوشبو نکلی۔ ہم نے اسے غسل دیا، کفن دیا، خوشبو لگائی، اس کا جنازہ پڑھایا، اس کی تدفین کر دی۔ تدفین کرنے کے بعد ہم اپنی منزل کو رواں ہوئے، پھر سے سفر شروع کیا۔ جب ہم شہر صبور میں پہنچے، شہر صبور پر قدم رکھنے ہی والے تھے کہ ایک سفید داڑھی والا بزرگ ہمارے سامنے آیا، ہمیں کہنے لگا، السلام علیکم۔ ہم نے سلام کا جواب دیا، ساتھ ہی میں اس نے کہا کہ لاؤ میری امانت دو، امانت میرے حوالے کرو۔ ہم نے کہا، بزرگوں، آپ کی امانت ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کی امانت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ مہربانی کریں، شفقت فرمائیں ہم پر، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آئیں، ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس بزرگ نے ہم پر مہربانی کی، شفقت فرمائی، ہمارے ساتھ مسجد میں چلا گیا۔ جب ہم مسجد کی دہلیز پر بیٹھے تو ہم نے کہا، بزرگوں، خدا کے لیے جس کے گھر میں بیٹھے ہیں، سچ سچ بتانا، حقیقت بتانا کہ وہ نوجوان کون تھا، وہ نوجوان کون تھا۔ اور جب جنگل کی طرف گیا تھا ہم نے دیکھا اس کے ہاتھ خالی تھے، جب واپسی آیا اس کے ہاتھ میں گٹھڑی موجود تھی، کفن موجود تھا، خوشبو موجود تھی۔ اور اسے کیسے پتہ چلا کہ آج کی شام میں مرنے والا ہوں، اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والا ہوں؟ تو اس بزرگ نے کہا، میرے بھائیو، وہ جو نوجوان تھا نا، وہ 40 ابدالوں کا سردار تھا۔ سبحان اللہ، 40 ابدالوں میں سے ایک تھا اور ان 40 ابدالوں کا سردار تھا۔ اتنے بڑے مقام و مرتبے والا وہ نوجوان تھا۔ وہ جب جنگل کی طرف گیا، درختوں میں گیا، درختوں میں جنگل کے اندر اس کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ خضر علیہ السلام نے ہی اسے وہ گٹھڑی دی تھی، اور وہ جو خوشبو تھی وہ جنتی خوشبو تھی۔ جو تم نے اس مردہ نوجوان کے کفن پر خوشبو لگائی تھی نا، اس کی داڑھی پر جو خوشبو لگائی تھی نا، وہ تو جنتی خوشبو تھی۔ اور کفن بھی حضرت خضر علیہ السلام نے ہی دیا تھا، اور ساتھ میں موت کا بھی حضرت خضر علیہ السلام نے ہی بتایا تھا کہ تو آج کی شام مرنے والا ہے۔
40 ابدالوں کا سردار نوجوان تھا، 25 سال کی عمر، 22 سال کی عمر تھی۔ اللہ اکبر! ایک شخص 60 سال مسلسل دن رات اللہ کی عبادت کرتا رہا، وہ مقام 60 سال کے بزرگ کو نہ ملا جو مقام 25 سالہ نوجوان کو ملا۔ ایک نوجوان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شرق سے لے کر غرب تک کے تمام قبرستانوں میں گنہگاروں پر عذاب ہلکا کر دیتا ہے، گنہگاروں کی قبروں میں عذاب ہلکا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا تو خوش ہوتا ہے نا، اس لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے نوجوانوں، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، گڑ گڑا کر رویا کرو، اتھرو بہا بہا کے رویا کرو۔ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، پھر اپنے نصیب پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل، پتھر دل بن چکے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو بہانا چھوڑ گئیں۔ نبی نے فرمایا، صحابہ میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور سنو، جو نوجوان جوانی میں توبہ کرتا ہے نا، وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ اور سنو جوانوں، توبہ کی توفیق ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے نا، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی وہ آخرت کے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے حضرت بایزید بسطامی کا وہ والا واقعہ تو سنا ہوگا کہ بسطام کے شہر میں ایک طوائف نے ڈیرا ڈال دیا۔ وہ ناچتی تھی، گاتی تھی، نوجوانوں کی زندگی برباد کرنے کا سبب بنی ہوئی تھی، زندگی برباد کرنے کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ لوگ آئے حضرت بایزید بسطامی کے پاس، حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، جوانوں کی زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بننے والے، جوانوں کی زندگی بدلنے والے، جوانوں کو دین کے راستے پر لانے والے، جوانوں کا رخ صراط مستقیم کی طرف کرنے والے حضرت بایزید بسطامی کے شہر میں ایک طوائف نے ڈیرا ڈال دیا، اور آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ وہ ناچتی ہے، گاتی ہے، آپ کے نوجوانوں کی زندگی برباد کر رہی ہے، دین سے دور کر رہی ہے، اللہ کے غضب کے قریب کر رہی ہے، اللہ کے غصے کے قریب کر رہی ہے۔ ناچتی ہے، گاتی ہے، آپ خاموش بیٹھے ہیں، آپ کچھ کرتے نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ وہ ایک رات کے کتنے پیسے لیتی ہے؟ ایک شخص گیا، پوچھا کہ ہمارے جو بابا ہیں نا، ایک رات تیرے پاس گزارنا چاہتے ہیں۔ اے طوائف، ہمارے جو بابا ہیں، ہمارے جو مرشد کریم ہیں نا، ایک رات تیرے گھر میں گزارنا چاہتے ہیں، تیرے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، بتاؤ کتنے پیسے لو گے؟ اس نے کہا ہوگا میں 1,00,000 روپے لوں گی، 1,000 روپے لوں گی۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ میں 2,000 دوں گا۔ اگر اس نے 1,00,000 مانگا ہے تو میں 2,00,000 دینے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے جو میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے۔ اس طوائف نے کہا ٹھیک ہے، جو بابا کہے گا میں ویسے ہی کروں گا۔ طوائف نے سوچا ہے تو بابا کیا کر سکے گا، آئے گا ایسے وقت ضائع کر کے چلا جائے گا۔ خیر، حضرت بایزید بسطامی کے ساتھ طوائف کا ٹائم ٹیبل مقرر ہو گیا۔ اس مقررہ ٹائم پر حضرت بایزید بسطامی جا رہے ہیں، کہاں پر؟ طوائف کے مکان کی طرف جا رہے ہیں، طوائف کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، طوائف کے اڈے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ وہ طوائف بند سنور کر کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ ہاں بابے، جو کرنا ہے کر لے۔ اس نے کہا نہیں، جو میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا، پہلے جاؤ غسل کر کے آؤ۔ اس نے کہا غسل؟ میرا تو سارا کا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ فرمایا میں نے کہا نہیں تھا 2,00,000 دوں گا، جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اب جاؤ وضو کر کے۔ وضو کر کے آؤں؟ کہا میں نے کہا نہیں تھا 2,00,000 دوں گا، پر شرط یہ جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ طوائف نے پیسے لیے ہوئے تھے، گئی وضو کر کے آئی۔ وضو کرنے کے بعد حضرت بایزید بسطامی نے مصلی بچھایا، کہا اب جس طرح میں کرتا جاؤں میرے پیچھے کھڑ کے ویسے ہی کرتی جانا۔ اس نے کہا نماز؟ میں طوائف ہوں، آپ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے؟ کون سی سوچ لے کر یہاں تک آئے؟ مجھے پیسہ کس مقصد کے لیے دیا تھا؟ نماز پڑھنے کے لیے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے شرط رکھی تھی جو کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا، جو میں کرتا جاؤں بس ویسے ہی کرتی جاؤ نا۔ حضرت بایزید بسطامی 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ قیام میں کھڑے ہوئے، پیچھے وہ طوائف بھی قیام میں کھڑی ہوئی۔
آپ رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، وہ طوائف بھی سبحان ربی العظیم پڑھتے ہوئے، آپ بھی رکوع سے کھڑے ہوئے، وہ بھی رکوع سے کھڑی ہوئی، آپ بھی سجدے میں گئے، وہ طوائف بھی سجدے میں گئے۔ جب حضرت بایزید بسطامی سجدے میں گئے نا، سجدے میں گئے تو ایک دم چیخ نکل گئی، اونچی آواز میں رو کر کہنے لگے، زاروں قطار رو کر کہنے لگے، او میرے کریم رب، طوائف کو، تیری گنہگار بندی کو یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، آگے اس کی قسمت سنوارنا تیرا ہی کام ہے، آگے اس کی زندگی میں انقلاب لانا تیرا ہی کام ہے، آگے اسے توبہ کی توفیق دینا تیرا ہی کام ہے، آگے اس کی آخرت سنوارنا تیرا ہی کام ہے، آگے اس کو اپنا محبوب بنانا تیرا ہی کام ہے، یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، آگے میرے رب کا کام ہے۔ کہتے ہیں وہ سجدہ کرنے کے بعد اس طوائف نے اس طرح کی پختہ توبہ کی، اس طرح کی پختہ توبہ کی، اس نے شادی کی، اس کا جو شوہر تھا وہ بھی اللہ کا ولی تھا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں اس طوائف کے 4 بچے ہوئے، 4 بچے نوجوان ہوئے، چاروں کے چاروں اللہ کے ولی بن کر مرے تھے۔ نبی نے فرمایا صحابہ میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، میں اللہ کا حبیب ہوں، صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور سنو جو نوجوان جوانی میں توبہ کرتا ہے نا وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، وہ بھی اللہ کا حبیب ہی تھا جو 40 ابدالوں کا سردار تھا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔